بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین۔ کیا یہ نعمتیں بہتر ہیں مہمان نوازی کے طور پر، یا زقوم کا درخت بہتر ہے جس کو ہم نے ظالموں کے واسطے آزمائش کی چیز بنایا ہے؟ یقیناً وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے اور اس کے پھل ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ سانپ کے پھن ہوں۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد دو شخصوں کا واقعہ بتایا کہ جن میں سے ایک مومن تھا اور دوسرا کافر تھا۔ مومن نے اپنی جو آمدنی تھی، اپنا جو پیسہ اور مال تھا، اس کو جنت کی چیزوں کو حاصل کرنے میں صدقہ کر دیا، اور جو کافر تھا اس نے دنیا کی چیزیں بنائی۔ ان دونوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان ھذا لہو الفوز العظیم، کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا اور جنت کی نعمتیں جو دائمی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور جہاں کا رہنا ہمیشہ کا ہے، جہاں کی جوانی ہمیشہ کی ہے، جہاں کی صحت ہمیشہ کی ہے، جہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اور جہاں کی طاقت ہمیشہ کی ہے، فرمایا ایسی جنت حاصل کرنے میں اور ایسی جنت کو حاصل کر لینا ہی یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اسی جیسی چیز کے لیے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ یعنی اگر تم ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہو، تو ہماری ریس تو دنیاوی چیزوں میں ہوتی ہے، ہم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن جنت میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے اندر ہمارے اندر چاہت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، اگر تمہیں مسابقہ کرنا ہے، اگر تمہیں ریس کرنا ہے تو جنت کو حاصل کرنے میں کرو۔ یعنی کس طرح ہم جنت کے اونچے سے اونچے درجات کو ہم حاصل کر سکیں، کس طرح ہم جنت کی اچھی سے اچھی کوالٹی کو ہمیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، حرص دکھانے والے کہاں ہیں اور کوشش دکھانے والے کہاں آئیں، اس چیز کو حاصل کرنے میں کوشش کریں، یعنی جنت کو حاصل کرنے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذلک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کہ جنت کی جن نعمتوں کا ذکر پیچھے آیا ہے وہ نعمتیں بہتر ہیں مہمان نوازی کے لیے، یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ زقوم کا درخت کیا ہے؟ زقوم جہنم کے اندر ایک درخت ہے جس سے جہنمیوں کو کھانا ملے گا، یعنی زقوم کو ہی کھانا پڑے گا۔ یہ زقوم دراصل میں اردو زبان اس کو تھوہڑ کہتے ہیں یا ناگ پھنی کہتے ہیں، اور انتہائی بد ذائقہ اور کڑوا اور کسیلا درخت ہوتا ہے، لیکن جو جہنم کا زقوم ہوگا اس کا دنیا سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی زقوم بہت ہی زیادہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن جہنم کا جو زقوم ہے وہ انتہائی کڑوا ہے، انتہائی خطرناک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جہنم کا جو زقوم درخت ہے، یہ درخت اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی زمین کے اوپر ڈال دیا جائے تو ساتوں کے ساتوں سمندر کھارے ہو جائیں گے، کڑوے ہو جائیں گے، اور اس کے بدبو سے تمام انسان اور تمام مخلوقات مر جائیں گے۔ یہ اتنا خطرناک درخت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ درخت اتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی کی اگر سمندر میں ٹپکا دیا جائے قطرہ تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے گا اور اس کی بدبو سے لوگ مر جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زقوم ہوگا، جن کو زقوم کے اوپر ہی زندگی گزارنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جب جہنمی بھوک کی وجہ سے کھانا مانگیں گے تو ان کو یہی کھانا زقوم کا دیا جائے گا۔ پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو فرماتے ہیں کہ ان کو پیپ ملا ہوا گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کہ چہرے کے سامنے جیسے وہ پانی آئے گا
تو چہرہ کی جو اس کی جو کھال ہے اور جو گوشت ہے وہ گل کر کے اسی پانی میں گر جائیں گے، اتنا خطرناک پانی ہوگا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی اس پانی کو پیے گا تو اندر کی سارا جو سسٹم ہے، جتنی عطریاں جو بھی ہیں، وہ سب کٹ پیٹ کر کے باہر نکل جائیں گی، اتنا خطرناک پانی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی اتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ تو یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ فرمایا أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ، آزمائش بنایا ہے۔ آزمائش اس لیے بنایا ہے کہ ابو جہل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ بھی ہوگی اور جہنم میں درخت بھی ہوگا، یعنی یہ کون سے عقل مندی کی بات ہے؟ کیونکہ آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے، درخت کو تو جلا کے ختم کر دیتی ہے۔ یا تو یہ کہو کہ جہنم میں آگ نہیں ہوگی، یا تو اگر آگ ہوگی تو یہ درخت کہاں سے آ جائے گا؟ تو رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس درخت کو ان کے لیے آزمائش کا چیز بنایا ہے۔ آگ ان چیزوں کو جلاتی ہے جو آگ میں پیدا نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو چیز خود آگ میں پیدا ہو اس کو آگ نہیں جلایا کرتی ہے۔ چنانچہ ایک جانور آتا ہے جس کا نام سمندر آتا ہے، یہ جانور ایسا ہوتا ہے کہ یہ خود آگ ہی میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں رہتا ہے، اس کو آگ نہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، اس درخت کی پیدائش ہی جہنم سے ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جیسے جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے، وہ جنت کی جڑ سے نکلا ہوا ہے، لیکن وہ جنت کی تمام جو جتنی جنتیں ہیں، تمام جنتوں کے اندر وہ پھیلا ہوا ہوگا، ہر جنت کے اندر، ہر جنتی کی جنت میں اس کی شاخیں پہنچی ہوئی ہوں گی۔ ایسے ہی زقوم جہنم کا ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اور وہ تمام جہنمیوں کے جہاں جہاں پڑ رہے ہوں گے ان کو عذاب دیا جائے گا، وہاں پر وہ پہنچے گا۔ تو اسی کو فرماتے ہیں انا جعلنا فتنۃ للظالمین۔ ابو جہل کہنے لگا کہ بربری زبان میں زقوم کہتے ہیں کھجور اور مکھن کو، تو اس نے کہا کہ یہ زقوم تو کھجور اور مکھن، ہم جہنم میں کیا کھجور اور مکھن کھائیں گے، یعنی ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیاوی زقوم پر اس کو قیاس مت کرنا، انا جعلنا فتنۃ للظالمین، ہم نے اس کو ظالموں کے لیے ایک بڑی آزمائش کی چیز بنایا ہے۔ اور انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے کہ وہ شیطان کے سر ہیں۔ رؤوس کہتے ہیں سر کو، شیاطین میں نے شیطان، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کہ ناگ کے پھن، سانپوں کے پھن سے ترجمہ کیا ہے، اور بعض نے کہا نہیں، یہ اصلی معنی میں ہے، یہ اس کے برے منظر کو اور قبیح المنظر کو بتایا گیا ہے کہ وہ انتہائی بدصورت ہوگا، اس کا دیکھنے میں بھی انتہائی خطرناک دکھ رہا ہوگا۔ تو رسول اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کے سروں سے اس کو اس طرح تشبیہ دی ہے کہ شیطان کا تصور عام طور پہ ہمارے ذہن میں کرتے ہیں انتہائی کوئی بدصورت، اور کوئی جب ہم بہت ہی زیادہ طبیعت کے خلاف اور نفرت انگیز، جس کے اندر جس کو دیکھ کر کے طبیعت میں کراہت پیدا ہو، اس کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بالکل بھوت دکھ رہا ہے۔ تو جب کوئی بہت بری چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم بھوت سے تعبیر کرتے ہیں، گویا کہ ہمارے ذہن میں ایک تصور، ایک خیال یہ ہے کہ شیطان انتہائی بدصورت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی تصور کے اوپر جہنم کے اس درخت کو بتایا ہے کہ جیسے تم شیطان کو بدصورت سمجھتے ہو، ایسے ہی سمجھ لو کہ جہنم کا وہ درخت جو ہوگا، اس کا پھل جو ہوگا، وہ بھی انتہائی بدصورت ہوگا۔ فرمایا طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسا کہ وہ شیطان کے سر ہے یا سانپوں کے پھن ہیں۔ فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون، پھر وہ اس سے کھائیں گے اور اسی سے ان کو اپنا پیٹ بھرنا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں ٹکا دی ہے تو یہ حال ہے، تو جس کو کھانا پڑے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر ان کے واسطے گرم کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، کس چیز سے؟ پیپ سے، گندگی سے ملا کر کے دیا جائے گا۔ اتنی بدبو ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ بدبو دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام انسان، جنات، سب مخلوقات مر جائیں گے اس کی بدبو سے۔ لیکن اب وہ جہنمی جو دنیا کے اندر اللہ کو نہیں مانتا تھا، اللہ کو اپنا رب تسلیم نہیں کیا،
जिसे नबी पर ईमान कबूल नहीं किया और कुफ्र की हालत में दुनिया से चला गया और बग़ैर ईमान की दुनिया से चला गया, तो दुनिया में कितना भी बड़ा ऐश वाला हो, दुनिया में कितना ही बड़ा जो है वो माल और दौलत वाला हो, कितना ज़्यादा शोहरत वाला हो, लेकिन आखिरत में उसके साथ ये मामला किया जाएगा। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर जो शख्स जहन्नम में दाखिल कर दिया गया है, उस जहन्नमी को जब जहन्नम में एक मतलब डुबकी लगाकर निकाला जाए और उससे पूछा जाएगा कि क्या तूने कभी कोई खैर देखी है, हालांकि दुनिया में बादशाहों वाली ज़िंदगी गुजारी हो, दुनिया में ऐश वाली ज़िंदगी गुजारी हो, लेकिन सिर्फ जहन्नम में एक मतलब डुबो के फिर निकाल दिया जाए और उससे ये पूछा जाए क्या दुनिया में तूने कभी कोई खैर देखी थी, कभी कोई खुशी मिली थी, कभी कोई अच्छी चीज़ खाएगी, तो कहेगा खुदा की कसम हमने कभी खैर देखा ही नहीं। यानी इतनी ख़तरनाक चीज़ होगी वो कि इंसान दुनिया में क्या क्या किया है, कैसी मस्तियाँ की, सब भूल जाएगा और उसको वही नज़र आएगा कि हमने कभी कोई खैर और कोई भलाई नहीं देखी है। ऐसे जब जन्नती को जन्नत में दाखिल करके पूछा जाएगा क्या दुनिया में तुम्हारे पर कोई मुसीबत आई हो, दुनिया में भले वो नंगा भूखा रहता हो, उसके पास रहने के लिए घर ना हो, वो इंतहाई परेशानी के आलम में उसने ज़िंदगी गुजारी हो, लेकिन जब जन्नत की नेमतों का साबका होगा और जन्नत की नेमतों का जब मज़ा चखेगा और पहली मरतबा जब उससे पूछा जाएगा कि दुनिया में क्या तुझे पर कभी कोई तकलीफ़ आएगी, तो कहेगा खुदा की कसम मैंने कभी कोई तकलीफ़ देखी नहीं। इन जन्नत की नेमतें ऐसी हैं। तो फरमाया फिर उनको गर्म खौलता हुआ पानी मिला कर दिया जाएगा। फिर उनका ठिकाना जहन्नम होगा। यकीनन इन्होंने अपने बाप दादाओं को गुमराह पाया था, तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते गए और इन्होंने कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह कौन है, हमारा हकीकी माबूद कौन है। फ़हुम अला आसारिहिम युहरऊन, तो अपने उन्हीं गुमराह बाप दादाओं के नक्शे कदम पर जल्दी जल्दी चलते रहे। वलक़द ज़ल्ल क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, हालांकि इनसे पहले अक्सर लोग गुमराह थे। वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुनज़िरीन, और हमने उनमें डराने वाले भेजे, यानी अल्लाह के पैगम्बर भेजे, जिन्होंने उनकी जो इस तर्ज़ अमल से और इस तर्ज़ ज़िंदगी से उनको डराया और धमकाया और अल्लाह के अज़ाब से, आखिरत के अज़ाब से उनको बाखबर किया। लेकिन फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुनज़रीन, उन्होंने रसूलों की बातों की परवाह न की।